السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین صحت جان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات کتاب کے ایک اور باب کے ساتھ ہم آج یہاں موجود ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر دور، ہر گھر اور ہر رشتے سے جڑا ہوا موضوع ہے، میرٹل پرابلمز، شادی اور اس کے مسائل۔ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عبادات یا معاشرت ہی نہیں سکھائی بلکہ انسانی نفسیات کو بھی انتہائی گہرائی سے سمجھا۔ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز صرف حکم دینے والا نہیں تھا بلکہ احساس، ایمپتھی، خاموش درد کو سمجھنے اور دل جوڑنے والا تھا۔ ازدواجی مسائل اکثر صرف الفاظ کا ٹکراؤ نہیں ہوتے بلکہ انمیٹ ایموشنل نیڈز، غلط فہمیاں، کمیونیکیشن گیپ، انا، تھکن اور ان ایکسپریسڈ ایکسپیکٹیشنز کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر ناراضگی کے پیچھے ایک احساس ہوتا ہے، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی درد چھپا ہوتا ہے، اور ہر رشتے کو صرف انصاف نہیں بلکہ رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شادی کی حقیقی محبت، حقیقی ازدواجی رشتے کا مطلب سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ازواج مطہرات کے متعدد واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی ہم سفر کیا ہوتا ہے۔ بطور عورت اور بطور مرد ہمارے کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ہمیں کہاں پیشنس رکھنا ہے، کہاں وزڈم استعمال کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرٹل کانفلکٹس کو کس ایموشنل وزڈم اور انٹیلیجنس اور نفسیاتی بصیرت کے ساتھ ہینڈل کیا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آج کے گھروں کے لیے بھی ہیلنگ ماڈل بن سکتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف، میرٹل پرابلمز، شادی اور اس کے مسائل۔ زمین پر انسان کے آباد ہونے کے بعد اس کے لیے اہم ترین مسئلہ خوراک اور درندوں سے محفوظ رہنے کا تھا۔ تحفظ ذات کے ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں جسمانی کمتری کی وجہ سے عورت نسبتاً غیر محفوظ تھی۔ تجربات سے معلوم ہو چکا تھا کہ لوگ اگر مل جل کر رہیں تو وہ آسودگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی مساکن عام طور پر چشموں اور پانی کے ذرائع کے قریب اور باغات سے نزدیک ہوتے تھے۔ جانوروں میں بھی نر اور مادہ کے مل کر اور علیحدہ سکونت کا طریقہ مروج ہے، لیکن خواتین نے محسوس کیا کہ اگر ایک مرد کی ہو کر رہیں تو ان کو بہتر نگہداشت میسر آ سکتی ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ زراعت اور دوسرے ذرائع معاش میں ساتھ دینے کے علاوہ اس کی خوراک کو تلاش کرنے اور تیار کرنے کا کم محنت طلب کام کر سکتی ہیں، اور اس طرح ان کے ساتھی مرد کو ذریعہ معاش پر زیادہ وقت دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ تقسیم کار کا یہ طریقہ اگرچہ مفید تھا، لیکن دونوں شریک یہ توقع کر سکتے تھے کہ ان کا ساتھی کسی وقت ان سے کسی اور کو بہتر پا کر ان کو چھوڑ نہ دے۔ مثلاً عورت کے لیے یہ عین ممکن تھا کہ وہ کسی زیادہ خوبصورت یا زیادہ پیسے والی کوئی مرد پائے تو پہلے کو چھوڑ دے، اور اس قسم کا اندیشہ عورت کو بھی لاحق ہوتا تھا کہ اس کا مرد زیادہ خوبصورت عورت دیکھ کر اور کوئی زیادہ کام کرنے والی عورت مل جانے پر پہلی والی کو چھوڑ دے۔ ان معاشی اور ذاتی لالچوں کے ساتھ بڑھاپا تلخ حقیقت کے طور پر موجود تھا۔ جس طرح پرندے برسات سے پہلے اپنا گھونسلہ کو مضبوط کرتے ہیں اور مشکل دنوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرتے ہیں، اسی طرح آخری وقت کی دہشت کا خیال مرد اور عورت کو یکساں طور پر بندوبست کی ضرورت کی طرف متوجہ کرتا رہتا تھا۔ عورت چاہتی تھی کہ اس کا ساتھی مرد اور بچے اس کے بڑھاپے میں خبرگیری کے لیے موجود ہوں، اور اس قسم کی خواہش مرد کے دل میں بھی موجود ہو سکتی تھی۔ اس مشکل کا پہلا حل تو یہ تھا کہ عورت مرد سے وعدہ لے لے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس کو نہ چھوڑے گا، اور اس قسم کا وعدہ مرد بھی لے سکتا تھا۔ وقت اور تجربات سے معلوم ہوا کہ زبانی وعدے مستقبل کی گارنٹی نہیں بن سکتے۔ شادی کا ارتقاء، جب ایک مرد اور عورت آپس میں مل کر رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیں تو اس وعدے کو شادی کا نام دیا گیا۔ شادی کی تعریف کے مطابق یہ ملاپ مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے۔ اس تعریف کے لحاظ سے بندھن میں اگر کوئی تیسرا فرد شامل ہو جائے یا ان میں کسی وجہ سے علیحدگی کی نوبت آ جائے تو ان کی یہ عمل شادی کی بنیادی تعریف کے خلاف ہوں گے۔ اسی لیے شادی صرف ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان زندگی گزارنے کا اقرار نامہ ہے۔ انسان ہر دور میں کسی نہ کسی اندیکھے معبود کی عبادت کرتا رہا ہے۔ کبھی تو اپنے معبود کو پتھر یا لکڑی سے تراش کر اپنے سامنے رکھ لیا، اور کبھی سورج، چاند یا ستاروں کو اس کا پرتو قرار دے کر ان کی عبادت کرتے رہے۔ معبود کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے کے مسئلے کو علامہ اقبال نے خوب واضح کیا ہے۔ ذوق حضور در جہاں رسم صنم گری نہاد، عشق فریب می دہ دجاں امیدواراں۔ یہ فارسی ہے تو اتنی کلیئر نہیں ہے۔ چونکہ ابتدائی لوگوں کو معبود ہے
چونکہ ابتدائی لوگوں کو معبود کی دہشت زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے ترکیب یہ نکالی گئی کہ ساتھ رہنے اور ہمیشہ نباہ کرنے کا اقرار معبود کے سامنے کیا جائے۔ مذہبی پیشواؤں نے اس عمل میں خود کو بھی شامل کر لیا اور اس طرح شادی کا وعدہ معبود کے سامنے یا اس کے نام پر معبد کے پجاری کے ہاتھوں انجام پانے لگا۔ قبائلی تہذیب کی ابتدا سے لے کر آج بھی شادی خدا یا دیوتاؤں کو حاضر ناظر جان کر پجاریوں، پنڈتوں یا پادریوں کے ہاتھ سے مکمل ہوتی ہے۔ ارتقاء کے لحاظ سے انسان بھی ایک جانور ہے۔ بڑے جانور گھر بنا کر رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مادہ اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ ان کا عمومی ملاپ ایک ازدواجی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے پولی گیمس ہے۔ اگرچہ تعداد ازدواج جانوروں میں بھی ہے، لیکن ہر گروہ میں اس کی عملی شکل مختلف ہے۔ جیسا کہ ایک نر اور ایک مادہ ایک موسم اکٹھا گزارتے ہیں، جبکہ دوسرے موسم کے آنے اور بچوں کے جوان ہونے کے بعد دونوں اپنے ساتھ ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اکثر مذاہب میں 2 بیویوں کا رواج نہیں ہے، حالانکہ توریت مقدس میں تعداد ازدواج کا ذکر کثرت سے ملتا ہے اور کسی جگہ بھی اس عمل کی مذمت نہیں ملتی۔ انجیل مقدس میں بھی ایسا کوئی حکم موجود نہیں جس سے دوسری شادی کی ممانعت ہوتی ہو۔ یہی حال ہندو مذہب کا بھی ہے، بلکہ بھگوان کہلوانے والے متعدد راجاؤں کے درجنوں رانیاں تھیں۔ اس کے باوجود پنڈت دوسری شادی کو جائز نہیں کہتے۔ اسلام پہلا ضابطۂ حیات ہے جس نے تعداد ازدواج کی اجازت دی، مگر شرطوں کے ساتھ۔ قرآن مجید نے اس بارے میں فرمایا، سورۃ النساء، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، جو کہ خواہ 2 ہوں یا 3 یا 4۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس آیت کے اہم نکات میں پسند کی عورت سے شادی کرنے کے علاوہ تعداد ازدواج کی اجازت تو موجود ہے، مگر اس صورت میں بیویوں کے درمیان ہر چیز برابر ہوگی اور کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ بیویاں اگر ایک سے زیادہ رکھنی ہوں تو ان کے درمیان انصاف کی شرط کا مظاہرہ ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی سے میسر آتا ہے۔ ہر بیوی کو یکساں معاش اور لباس مہیا ہوتا تھا، ہر بیوی کی باری مقرر تھی اور کسی کو عدم توجہ کی شکایت کا موقع نہ ملتا۔ سیر اور سفر کے موقع پر قرعہ ڈال کر ہم سفر ہونے والی بیوی کا انتخاب ہوتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہوتے اور ان کے لیے زیادہ بیمار ہوئے اور ان کے لیے روزانہ گھر بدلنا ممکن نہ رہا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے گھر میں ایام علالت گزارنے کے لیے دوسری بیویوں سے باقاعدہ اجازت لی۔ جس طرح مرد کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لے آئے، اسی طرح قبائلی تہذیب میں یا ان علاقوں میں جہاں عورتوں کی قلت ہے، یہ عورت ایک سے زیادہ خاوند رکھ سکتی تھی، جیسے پولی اینڈری کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کی یہ عادت آج بھی بھارت کے جنوبی علاقوں، تبت، آسٹریلیا کے قبائل اور افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ 2 خاندانوں کا مسئلہ معاشی لحاظ سے مشکل ہے، کیونکہ ان کے درمیان عقابت اور حسد کے علاوہ اخراجات کی تقسیم، اولاد کی ربوبیت قسم کی ایسی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور ہے کہ بھارتی پنجاب کے بعض دیہات میں کئی بھائیوں کی ایک ہی مشترکہ بیوی کا رواج موجود ہے۔ بھارتی ٹیلی ویژن نے دیہاتی زندگی کے بارے میں پچھلے سال ایک ڈرامہ نشر کیا تھا جس میں چچا اور بھتیجا ایک ہی بیوی سے مشترکہ اولاد تھی۔ اگرچہ یہ عادت ہر ملک اور معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، مگر اس کے باوجود کسی مذہب نے اس کی صریح مذمت نہیں کی۔ کہاں گئے تھے ہم؟ ہاں، بلکہ ہندوستان کی مشہور کہانیوں میں دوریدی کا قصہ موجود ہے، جس کے 5 پانڈو شوہر تھے، جبکہ اسلام پہلا معاشرہ ہے جس نے اس واضح طور پہ غیر فطری اور حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ یہاں جو بات ہے یہ حقیقت ہے کہ کرائم پیٹرول جیسے شوز میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک ہی لڑکی کی بہت سارے بھائیوں سے شادی ہونا، کہ لٹرلی کوئی پیسہ کرائم جی پیٹرول نے دروپدی مہابھارت کا بہت بڑا کیریکٹر ہے۔ دروپدی ہاں کے 5 ہسبینڈ تھے جنہیں پانڈو پتر کہا جاتا تھا، دھریتراشٹر اور ارجن اور یاد نہیں آ رہا مجھے نام، نکل، سہدیو، ایک اور بھیم، 5 بھائی تھے۔ ان 5 سے ایک ہی کی شادی ہوئی تھی، دروپدی۔ آپ جو نام لے رہے تھے وہ دروپدی۔ اچھا، مجھے وہ نہیں ہوا ہوگا، وہ تھوڑا مشکل ہندی تھی، ہندی کا ورڈ نام تھا نا۔ جی ہاں،
کرائم پیٹرول یہ میں مشہور قصہ ہے. میں نے ایک اسٹوری دیکھی تھی، تو اس میں ہمیں مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی تھی، کافی سال پہلے کی بات ہے جب بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے، تو اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے سب بھائیوں کی ایک ہی اس سے شادی کر لی گئی تھی. یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا جو آپ نے ابھی بتایا، ہمارے لیے تو یہ نیا ہے کہ ان کے مطلب ایک نہیں، ریلیجیس یہ بہت بڑا ریلیجن. ہاں لٹریچر ہے نا. مہابھارت کا ہے یہ کیریکٹر. رامائن مہابھارت، تو مہابھارت کا ہے یہ کیریکٹر. اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں آج بھی سننے کو آ جاتا ہے، لیکن اب یہ چیز ختم ہی کر دی گئی ہے، لیکن آج بھی ہو جاتی ہے. یار اللہ کا کرم ہے، لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بنا سر پیر کی رسومات سے نکال دیا. اور حقیقت میں اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر ہم اس پہ دیکھنے پہ آ جائیں نا، تو آج یہ جو فیمنزم کے نام پہ یا عورت مارچ کے نام پہ جو ڈیمانڈز ہم رکھ رہے ہیں نا، ہمیں خود نہیں پتا ہم کس کھائی کی طرف جا رہے ہیں. جو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے نا، وہ ہمیں کہیں کسی معاشرے اور کسی مذہب میں نہیں دی جا سکتی. یہاں پہ وائف سویپنگ کی اس کی بات ہوئی، جانوروں میں پارٹنرز بدلنے کی، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائف سویپنگ بھی آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا. بیچ میں سنا تھا اس بارے میں وائف سویپنگ. obviously یہ مسلم کلچر میں نہیں ہے، لیکن ایگزسٹ کرتا ہے، کبھی دکھایا جاتا ہے وائف سویپنگ. تو بہت ایک کراہت آمیز ایک جو بھی ہے یہ ٹریڈیشن ہے یا یہ ٹریڈیشن ہے، یہ زیادہ تر ایلیٹ کلاس میں ہے. ایلیٹ کلاس میں یہ چیز ٹھیک مانی جاتی ہے. مطلب بہت سی فوبش جو عادتیں کہتے ہیں نا، وہ ایلیٹ کلاس میں. تو یہ ان کا کلچر ہے، مطلب الگ سے. صحیح بات ہے. یہ تو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں نا جب اس چیز سے گزری ہوئی عورت، ہم تو صرف سوچ کے ہی اتنی کراہت آتی ہے اور خوف آتا ہے، اور واقعی دل سے اللہ کا نہیں، شکر ادا دونوں کرتے ہیں. مطلب آپ اگر دیکھیں تو دونوں ہی انجوائے کرتے ہیں اس میں. وہ کوئی انجوائمنٹ پرابلم نہیں ہوتی انہیں. کچھ ہاں، دیر کی انہیں کوئی انجوائمنٹ. پرابلم نہیں ہوتی. ہاں، لیکن یہ ہے بہت ہی خراب کلچر، اور اسے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خرافات سے بچائے، ہماری اولادوں کو اس چیز سے دور رکھے، کیونکہ فتنے تو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. تو بس اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے. چلتے ہیں آمین. آگے. ان کے نزدیک میں یہ ماڈرنزم ہے نا، وہ یہ ہاں جی، سمجھتے ہیں کہ بھی ہم بہت ایسا ہی. ماڈرن ہیں اور یہ چیزیں ہمیں کوئی میٹر نہیں کرتی. استغفر اللہ. ایسا ہی ہے. ماڈرنزم کے نام پہ اپنی وقت کھو دینا ہے یہ. کہ آپ دیکھو، ہم اگر اسلامک کلچر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ عورت ڈبل مشقت کر رہی ہے، کیونکہ ان کا ریلیجن جو ہے وہ ان کو، ان کا کلچر اور ٹریڈیشن ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہا نا. ہمارا کلچر ریلیجیس پروٹیکشن کی وجہ سے ہمارا مرد ہمارا خرچہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میں نے شادی کی ہے تو یہ مجھ پہ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کا کام کرنا غلط ہے یا ورکنگ وومن ہونا غلط ہے، لیکن ہمارا مذہب عورت کو ایک یہ کیا کہیں گے، ایک ایڈوانٹیج ہے نا ہمارا بینگ اے مسلم وومن، کہ ہمارا مرد ہمارا قوام ہے تو وہ ہمارا خرچہ اٹھاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب میں جاتے ہیں تو ہم ان عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، شادی کے بغیر بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی کوئی کسٹڈی کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. عورتیں کام بھی کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا کیریئر، اپنی زندگی، ہر چیز خود ہینڈل کرنی ہے. ہم سے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے زیادہ وزنی چیز ہے نا تم نہ اٹھاؤ میں اٹھا لوں گا، لیکن ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز انہوں نے خود ہی کرنی ہوتی ہے. تو واقعی اللہ کا بہت کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم سمجھ لیں تو یہ جو فتنہ نکلا ہوا ہے نا عورت مارچ کا اور فیمنزم کا، یہ حقیقی اسلام کو اگر یہ عورتیں سمجھ جائیں نا، تو یہ آزادی کی جو ان کو ایک عجیب والی آزادی کا دھن سوار ہے نا، وہ ان کے سر سے اتر جائے گی. کیونکہ ان عورتوں کی حالت دیکھنے کے بعد کہ جو آزادی کے نام پہ ایک ذمہ داری نبھا رہی ہیں، ان کی زندگی ان پہ ایک بوجھ بن جاتی ہوگی شاید، اور ہم کافی حد تک وہ رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں گڑمڑ ہو گئی ہیں. تو حقیقی اسلام کے جو احکام تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ جس طرح رہا کرتے تھے، وہ مسنگ ہے. کیونکہ اگر وہ مسنگ نہ ہوتا تو یہ آئیڈیل سوسائٹی ہوتی. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے شوہروں کو دونوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم جو حکم دیا گیا ہے، جو ہم پہ فرائض ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں، ان کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی عمل کر سکے. آگے چلتے ہیں. ہندو مذہب میں نکاح. ہندو مذہب کی الہامی کتابوں میں شادی کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے شادی اگنی دیوتا کی پرتو یعنی مقدس آنکھ کے سامنے کی جاتی ہے.
شادی سے پہلے پنڈت اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ خاوند بیوی کے درمیان نہ صرف خونی رشتہ کوئی نہ ہو بلکہ ایک ہی برادری میں بھی رشتہ کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جوتشی اور پنڈت ان کی شادی کے نتائج کا ذائچہ نکالنے کے بعد ایسا دن تلاش کرتے ہیں جس دن بیاہ کرنے سے ان کی قسمت پہ اچھا اثر پڑے۔ سنا گیا ہے کہ مبارک دن اور وقت نکالنے کا عمل یقینی نہیں ہوتا۔ جوتشی حضرات خاندانوں کی دلچسپی کے مطابق ان کی مرضی کا دن نکال دیتے ہیں۔ سارے دن خدا کے ہیں اور کسی کو مبارک اور کسی کو نحس کہنا محض خوش فہمی ہے۔ مقررہ وقت شادی کا منڈپ کے لیے کیلے کے درخت کے پتوں، پھلوں اور ناریلوں سے سجایا جاتا ہے، ایسا ہے؟ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے شبھ مانا جاتا ہے، کیلے کے کلش درخت کے وغیرہ پتے؟ ہوتے ہیں۔ وہ اچھا لگائے جاتے ہیں، کیلے کے پتے چاروں منڈپ کے چاروں طرف لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھلوں اور ناریلوں سے سجایا جاتا ہے۔ پنڈت درمیان میں آگ جلا کر شلوک اور منتر پڑھتے ہوئے گھی ڈالتا جاتا ہے۔ جب وہ اپنا ورد پورا کر لیتا ہے تو دولہا کی پگڑی کے ساتھ دلہن کا آنچل باندھ کر ان سے مقدس آگ کے گرد 7 پھیرے لگوائے جاتے ہیں اور اس دوران منتروں کے ساتھ ان پر خوشبویات چھڑکے جاتے ہیں۔ ان کے مذہبی عقائد کے مطابق یہ بیاہ مقدس آگ کے سامنے شاستروں کی برکت کے ساتھ جب پڑھ لیا گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ سوامی دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش میں بیاہ سوامی دیانند سرسوتی۔ سرسوتی، صحیح تو یہ عورت ہے یا مرد ہے؟ نہیں، سوامی دیانند سرسوتی نام ہے ان کا۔ اچھا، مرد ہی ہے سرسوتی نا، عورتوں کا نام لگ رہا ہے نا؟ لاسٹ میں لگا ہے۔ صحیح۔ سوامی دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش میں بیاہ کی 11 قسمیں قرار دی ہیں، جن میں سے آنکھ کے گرد پھیرے لگانا ایک قسم ہے، جبکہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زبردستی اٹھا کر لے جائے تو وہ بھی نکاح ہے، جیسے راکش بوا کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے کہ پرتھوی راج راجا جے چند کی بیٹی سنجوکتا کو زبردستی اٹھا کر لے گیا اور اسے نکاح کی تصور کیا گیا۔ جنگل میں اگر کوئی اکیلی عورت مل جائے تو اس سے بغیر گواہ گندھرو بوا ہو جاتا ہے۔ اف اللہ۔ اگرچہ ہندو مذہب میں شادی کو گندھرو مستقل وواہ، یہی بات ہے نا، دیکھیں گندھرو آپ اردو وواہ پڑھتے کہتے ہوئے ہیں جی۔ کہتے ہیں نا، دیکھیں ہندی میں ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، جو جس کی لینگویج ہوتی ہے وہ اسی میں اچھے سے پڑھ سکتا ہے۔ بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں۔ ہاں، گندھرو وواہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، خالی آدمی عورت، اور یہ اٹھا کے لے جا کے بھی وواہ جو کر لیتے ہیں نا، خالی گلے میں ہار ڈال دیا اور کچھ بہت منتر وغیرہ، تو یہ گندھرو وواہ وہی مانا جاتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ جو انڈین موویز اور ڈراموں میں جو دکھایا جاتا تھا یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ صرف رومانس نہیں تھا، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے ایکچوئل میں۔ ہاں، اگرچہ ہندو مذہب میں شادی کو مستقل حیثیت حاصل ہے، مگر اس میں عورت کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میری طرف سے معذرت اگر انڈیا سے کوئی سن رہا ہے اور اس کو میری زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ برے لگ رہے ہوں کیونکہ مجھے نہیں آ رہے تھے، تو پروناؤنسیشن کافی ڈیفیکلٹ تھی، تو اس کی معذرت، اور یہاں پہ سویا شافیہ مجھے کریکٹ کر سکتی ہیں کیونکہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں یہ۔ شادی سے پہلے جہیز کے نام پہ دولہا کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر نقدی دیتے ہیں۔ لڑکے والے بڑھ چڑھ کر اتنے مطالبات کرتے ہیں کہ کم جہیز لانے والی لڑکیاں خودکشی پہ مجبور ہو جاتی ہیں یا پھر پہلی بہو کو ہلاک کر کے دوسری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو بھگوان سمجھ کے اس کی پوجا کرتی ہے، اس سے پہلے کھانا کھانے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ مر جائے تو اسے منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ خاوند کا دم نکلتے ہی اس کی چوڑیاں پتھر مار کے توڑ دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ مانگ سے سندور نکال دیا جاتا ہے، آرائش و زیبائش کا تمام سامان چھن جاتا ہے اور رنگ دار یا ریشمی لباس پہننا ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دی جاتی ہے کہ اسے موت کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہ ہے، اور اگر وہ عذاب کی زندگی گزارنے کے بجائے خاوند کے ساتھ چتا میں جل مرنا قبول کر لے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اسے پورے میک اپ اور عمدہ لباس کے ساتھ ناچتے گاتے شراب پلا کر آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ راجا رام موہن رائے کی تحریک اور برطانوی وائسرائے لارڈ بینٹنگ نے ہندوستان سے ستی ہونے کی رسم ختم کی، مگر اکا دکا واقعات اب بھی سننے میں آ جاتے ہیں۔ بیوہ کو نکاح کی ممانعت ہے، دوسرے بھی اس سے نکاح کا حوصلہ نہیں رکھتے کیونکہ اس کا خاوند مر گیا اور وہ منحوس ہے۔ اس پہ حضرت عاتکہ کا قصہ یاد آتا ہے، جن پہ کہا تھا نا کہ جسے شہادت چاہیے تو وہ ان سے نکاح کر لے۔ ان کی 4 شادیاں ہوئی تھیں اور چاروں صحابہ کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔
تو اسلام کتنا خوبصورت ہے، جسے شہادت چاہیے ہے وہ ان سے نکاح کر لے. وہ ایک مجھے وہ صحابیہ اسی سے یاد رہ گئی ہیں، ان کی فرسٹ لو اسٹوری بھی بڑی اچھی تھی. پہلے یہ پرتھا ہوتی تھی، ستی پرتھا کہتے تھے اسے، اور عورت کو جلا دیا جائے تو پتی کی چتا پر ہی بیٹھا دیا جاتا تھا اسے، اور ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. لیکن یہ راجا رام موہن رائے یہ بہت بڑے سوشل ریفارمر تھے، اور انہوں نے کافی ورک کیا اس پہ، اور ان کے بعد سے یہ جو ہے اس ٹائم پہ سوشل رینیسا ہوا تھا انڈیا میں، تو تب سے یہ ستی پرتھا جو ہے ختم ہو گئی. اب تو صحیح. نامنل ہے، مجھے تو اب تو سنائی بھی نہیں دیتی. وہی ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں کسی کونے کھدڑے میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں. جہاں تک اب تک ہماری حکومت کی رسائی نہیں ہوتی وہاں پہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو ایگزسٹ کرتی ہی ہیں. صرف انڈیا کی بات نہیں ہے، پاکستان کے گاؤں میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ملتی تھی جو ہمارے لیے بہت سٹرینج ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں. عورتوں پہ ظلم جلنے. انڈیا میں جو ہے، انڈیا میں لاسٹ ستی کا بھی ہوا تھا بڑا، راجستھان میں ہوا تھا 1919 میں یا 1936 میں لاسٹ. وہ مطلب وہ بھی چھپ کے کر دیا ان لوگوں نے، تو اس کے بعد بہت بوال ہوا. اور حالانکہ اس لیڈی نے خود ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور پتی ورتا والی بات ہو جاتی ہے، تو اس کیس میں وہ 20-22 سال کی لڑکی تھی، اس کے ہسبینڈ ختم ہو گئے تو ساتھ میں ہی ہو گیا تھا. تو وہ جو ہے نا اس کے بعد سے نہیں، بہت یہ تو بہت بڑا مطلب ابھی تو جرم ہی ہے، بہت بوال ہوا تھا. بات یہی ہے نا کہ جتنا مشکل اس مذہب نے عورت کی زندگی کو بنا دیا، ایک بیوہ کی زندگی کو، تو وہ موت کو ہی ترجیح دے گی نا. اگر اتنی مشکل زندگی ہے کہ وہ اس کو، تو پھر موت آسان لگنے لگے گی. نہیں خیر. نہیں، ستی تو چھوڑیں، جو وڈو ہوتی تھی ان کا سر منڈوا دیا جاتا تھا. وائٹ ساڑی پہننی ہے، چوڑیاں وڑیاں کچھ بھی نہیں، سر منڈوا دو، شیو رکھتے تھے. تو اس طریقے کی زندگی، اور پھر آپ عام لوگوں میں نہیں رہ سکتے ہو، آپ کی ایک الگ آشرم میں رہنا ہے. تو ان کی زندگی تو کھانا ویسے وانا بھی بھی ان بہت کا ڈیفیکلٹ کر دیتے تھے. بیماروں ہاں جیسا ابلا ہوا کھانا، ایک ہاں، ٹائم کھانا 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 اگلا، ہے، اور پتل میں کھانا بھگوان ہے. کے اس میں رہنا ہے، ایک روم الگ ہوتا تھا. مطلب شادی کر نہیں سب سکتے خراب چاہے تھا. کتنی بھی ینگ ہو. تو یہ ساری چیزیں تو تھیں. ختم ہو گیا وہ سب، یہ سب اب ختم ہو سب ختم ہو گیا. یہ پرانی چیز ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں، کافی پرانا ہے. سب ختم ہو گیا. ابھی تو سب جرم ہے، اور رینیسانس سے اچھی خاصی پہلے سزا تک. ہے اس کی. صحیح صحیح. یہ جو ہے خیر. نا ان کے مذہب میں تو نہیں تھا، یہ لوگ جو بنا دیتے ہیں نا بنا دیا. مطلب کے لیے. وہ تھا ایک عورت انہیں مل جاتی تھی پنڈتوں کو، چلو فری میں مل گئی، اور لوگوں کو بھی لوگ کا صحیح. جو ہے نا دیوداسی پرتھائیں تو بہت ایسی ہیں جو غلط تھیں. بہت دیوداسی کچھ پرتھا بہت صحیح. خراب. کتنے ٹائم سے بہت ہوں، ٹائم. اب ختم ہو گیا. ہر ملک میں، ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا، جیسے ہمارے اسلام نے بیوہ کو منحوس قرار نہیں دیا، اسے دوسری شادی کی اجازت ہے. لیکن اگر ہم کچھ سال پیچھے جاتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کے اس میں جاتے ہیں تو بیوہ کی شادی، خیر تب کیا، ابھی بھی ایک تھوڑا سا ٹیبو ہی ہے. ہاں، انفیکٹ مطلب یہ ناک کی جو آپ لانگ پہنتے ہو، اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا ہے پہلے کہ یہ اتار دی، مطلب وہی آپ کے زیب و زینت. لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ عدت تک کا محدود ہے. عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن عدت کا وقت اس نے گزارنا ہے. لیکن کرتے نہیں ہے نا، ہوں. کسی وڈو سے جلدی کرتے نہیں ہاں، شادی. یہی بات ہے نا، ذہنیت کہ کیا کریں. آپ کی بیوی مر جائے ٹھیک ہے، وہ ختم ہوگی، لیکن آپ نے کرنی کنواری سے ہی ہے شادی. آپ وہ دوسری ری میرج آپ کر رہے ہو، لیکن آپ کو شادی شدہ نہیں چاہیے، وڈو نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ غلط چیزیں شروع ہیں. ہوئی تھی نا ستی پرتھا. ستی شروع ہوا تھا، ستی تو وہ ہوئی تھی ان کی ماں، مطلب شیو شنکر جی کی وائف. وائف، ہاں. جبکہ وہ تو زندہ تھے. وہ تو ان کی بیزتی پہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا آگ کے حوالے کر دیا تھا، کہ ان کے باپ نے اتنی بیزتی کی تھی شیو جی کی، اور انہوں نے وہ پرتھا زبردستی کی گھسا دی. ان کے مذہب میں نہیں ہے ویسے، لیکن پوری تھی مان لیں، ریت ہوتی ہے اس کا بیڈ سائڈ. بیڈ سائڈ تھا، زبردستی کا اپنا ڈال کر کے رکھا ہوا ہے. چلیے آگے کر لیجیے. صحیح صحیح. 5:15 ہونے جا رہا ہے. عورتوں پہ ظلم، جلنے اور جلانے کے واقعات، نکاح، بیوگان وغیرہ قسم کی سماجی پابندیوں کے خلاف اب ہندو عورتیں اپنے مذہب سے بغاوت کر رہی ہیں. انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ سے ہندو کو
ڈبل منظور کروایا ہے نہیں، ہندو کوڈ بل منظور کروایا ہے، سوری، جس کے مطابق جہیز مانگنا جرم ہو گیا ہے، مگر یہ سب کچھ ان کی اپنی مذہبی تعلیمات کے خلاف اور اسلام کے اصول مستعارے کر کیا گیا ہے۔ اب ہندو عورت طلاق لے سکتی ہے۔ سکھ مذہب میں شادی، تو اس کو ہم پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ہی ہے۔ سکھ مذہب میں شادی تو حضرت بابا نانک ہندو ہونے کے باوجود اسلام سے متاثر تھے۔ انہوں نے گرنتھ صاحب کو قرآن مجید اور احادیث سے متاثر ہو کر لکھا اور متحد شعبہ قرآن مجید کی آیات کا منوعن ترجمہ ہے۔ انہوں نے شادی بیاہ میں سادگی کا پرچار کیا ہے لیکن تفصیلات نہیں دی۔ چونکہ قوم ہمیشہ سے ہندوؤں سے زیادہ قریب رہی ہے، اس لیے شادی کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہندو مذہب میں ہے۔ البتہ نقد جہیز کا رواج نہیں۔ ابتدا میں شادی کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین گرودوارے میں گرنتھی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ایجاب قبول کے بعد برکت کے لیے گرنتھ صاحب کے چند اشلوک پڑھ کر ان کے لیے دعائے خیر کر دیتا تھا، مگر اب وہ باقاعدہ لگن منڈپ سجاتے اور آنکھ کے گرد 7 پھیرے لگاتے ہیں۔ سکھ مذہب میں دوسری شادی و طلاق پر کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کے یہاں عام طور پر ایسا کرنے کا رواج نہیں۔ اس کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ آج کے سیشن کا ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پارسیوں میں شادی اور پھر اس ٹاپک کو آگے دیکھیں گے۔ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اسے وقت لگے گا، پروبیبلی زیادہ دن لگیں، کوشش کریں گے ہم اس کے ساتھ ہمارے مطلب اسلامی جو حقوق زوجین ہیں ان پہ بھی ایک نظر ڈال سکیں۔ اسے یہیں پہ روکتے ہیں ایک چھوٹی سی لائن کے ساتھ، یور میرج از یور امپورٹنٹ منسٹری، ہماری شادی ہماری منسٹری ہے، لہٰذا اس کو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔